نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے تو سب سے پہلے تو قاری صاحب نے بتایا کہ جو اسلامی ماحول میں جو ہماری بہنیں ہیں ایک اچھی فٹ ہے، ہر ویک میں ایک کلاس ہوتی ہے جس میں قرآن پاک کے حوالے سے یہاں ڈسکشن ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے اور امت مسلموں میں اتفاق و اتحاد کے لیے کلاسز ہوتی ہے یہاں پر، اور یہ ایک اچھا عمل ہے جو یہاں کنٹینیوسلی چلتا ہے۔ اچھا بہرحال مائک کا تھوڑا سا میرا سے ایشو ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے ہمارا ڈسکشن، ہم کس کو کہتے ہیں؟ ڈسکشن ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان دا لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنت۔ یہ خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اس وقت جو ہمارا ملک ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو ہمارے پاس یہاں جمہوری سسٹم، پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی، اس پورے نظام تقریباً 75 ایئر میں یہ نظام چلتا رہا۔ یہ نظام میرے خیال سے اختتام پذیر ہو چکا اس حوالے سے کہ یہاں جسٹس اور ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے جو ادارے بنائے گئے تھے وہ بالکل مکمل طور پہ ناکام ہو۔ جیسے آئین پاکستان کا آرٹیکل 175 ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ آف کورٹس کے بارے میں ہے، جسے ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کہتے ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ وغیرہ۔ یہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے پاکستان میں اس جمہوری نظام میں بنایا گیا۔ اگر عالمی رینکنگ ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ 140 نمبر پہ آیا ہے، اور اگر ہم انسٹیٹیوشن دیکھیں جو ایگزیکٹو ہے جس کی رسپانسبلٹی ہے کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ملک میں جو قوانین بنے ہوئے جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس پہ ایگزیکیوٹ کریں، وہ بھی مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ یعنی اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو پبلک انٹرسٹ کے لیے، پبلک کے لیے ورکنگ کر رہا ہے۔ سب سے جو اہم ادارہ ہے جو ہماری جوڈیشری ہے، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہائی کورٹ ہے یا ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، وہ عوام کو تحفظ دینے میں، مکمل طور پہ انصاف دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایز اے پاکستانی ہے، جب یہ نظام فیل ہو گیا ہے مکمل طور پہ، ایویڈنس ہم سب وٹنس کر رہے ہیں اس نظام کے بارے میں، اگر باہر نکلے پبلک میں، ماسس میں پاکستان کے، سوال کریں کہ کیا اس نظام سے جو جمہوریت کے نام سے سو کارڈ چل رہا ہے، اس کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ فنکشننگ ان کی صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ عوام کا تحفظ دے پا رہے نہیں پا رہے ہیں، عوام کو جسٹس دے پا رہے نہیں پا رہے ہیں، اگر یہ سوال کیا جائے پبلک میں تو جتنے بھی باشعور لوگ ہیں ان کا آنسر آئے گا نو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 75 تک ہم ایک سسٹم کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، ایک نظام کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں جو عوام کے جمہور کے لیے ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ بیسکلی جو ڈسکشن ہے وہ بیسکلی اس نقطے پہ گھومے گا کہ پاکستان میں کون سا ایسا نظام ہونا چاہیے جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہو، جس سے لوگوں کے اندر بہتری آئے، انصاف کے نظام میں بہتری آئے۔ سب سے پہلے کیونکہ پورے پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آئین کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی کنٹری اگر چلتا ہے اس کی انسٹیٹیوشن چلتے ہیں، رن ہوتے ہیں، تو وہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، اس کے بغیر آپ کے ادارے نہیں چلتے۔ پھر کانسٹیٹیوشن کے بعد جو سپریم لیجسلیشن ہے، اس کے بعد سب آرڈیننس لاز آتے ہیں جو کورٹس وغیرہ بنتے ہیں۔ آئین پاکستان بنایا گیا جس کا ہم سب ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر کوئی تقریر کر رہا ہے، میڈیا میں کوئی میڈیا پرسن ہے، تقریباً ہم سب کی زبانوں میں سب سے پہلے جس چیز کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں آئین میں یہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹ دیے گیا، ہمارا آئینی حق ہے، ہم سب یہی کہتے ہیں۔ اسی آئین کے تعلق میں کہیں گے کہ وہ آئین کہتا کیا ہے۔ آئین کا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ٹائٹل کی طرف۔ ٹائٹل کیا ہے آئین کا؟ آئین کا ٹائٹل ہے آرٹیکل 265، ٹائٹل ہے دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ جس ڈاکومنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، جسے پارلیمنٹ نے پاس کیا، یونانیمسلی پاس کیا 1973 جو بنا، سب متفق ہے اس بات پہ کہ پاکستان میں یہ کنسنسس سے یہ ڈاکومنٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کانسٹیٹیوشن۔ اس کا نام بھی رکھا گیا ہے اسی آرٹیکل 265 میں کہ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر کہیں پیپسی لکھا ہو تو اندر پیپسی ہی نکلتا، اگر واقع ہمارے یہاں سسٹم ہے۔ دنیا کے اچھے سسٹموں میں ایسا ہی ہوتا ہے،
جو برانڈ ہوتا ہے باہر جو بالکل لکھا ہوتا ہے اندر سے وہی کچھ نکلتا ہے. جب ہم آئین کا ٹائٹل دیتے ہیں دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو ہمیں تو لازم بات ہے کوشچن ہے پاکستان کی جوڈیشری میں, پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے, جو ریپرزنٹیٹو ہے, وہ کر کیا ہے. آئین کا نام انہوں نے خود رکھا ہوا ہے, کنسنسس سے رکھا ہوا ہے کہ دا اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر سے کون سی چیزیں نکلیں گے, اس کے انڈر میں جو نظام قائم ہوگا, جو انسٹیٹیوشنز قائم ہوں گے, جتنے بھی سب آرڈیننس لیجسلیشن ہوگی, جو کچھ ہوگا, جو رولز بنیں گے, جو کچھ بھی ہوگا, وہ کمپلیٹ طور پر آئین کا ٹائٹل ہی طے کرتا ہے. پہلا تو ہم نے اس بات کو سامنے رکھا, پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ کا آئین اسلامی. اب آئے ہم آئین کی شروعات کرتے ہیں, ایک ٹائٹل ہی اسلامی آئین. اس کے بعد ایک پریمبل ہے, اس پریمبل میں بتایا جاتا ہے کہ آنے والا جو کچھ اس ڈاکومنٹ میں ہے وہ کس ٹائپ کا, کس طرح کا ہوگا. پہلا ہی لائن میں لکھی ہوئی ہے wherein the sovereignty entire universe belongs to Almighty Allah. پہلی ہی لائن, the authority to be exercised by the people of Pakistan within the prescribed limit of him as a secret trust. کیونکہ آئین کا جو ٹائٹل تھا, جو آئین اسلامی کا ٹائٹل تھا, تو پریمبل میں بھی اس کا ایک شروع میں ہی رکھا گیا, حاکمیت اللہ پاک کی. جو ریپرزنٹیٹیو ہوں گے عوام کے, وہ اختیارات استعمال کریں گے. کون سے اختیارات؟ کیا جو یہاں پر کالونیل سسٹم رہا تھا, برٹش بیسکلی یہاں پر لاز رہے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہے, اس کی بات کر رہا ہے, یا اور کوئی چیز کی بات کر رہا ہے. تو وہاں کلیئر طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ قوانین جو ہوں گے اللہ کے متعین کردہ ہو. یہاں تک نہیں چھوڑا اس آئین پریمبل نے, بلکہ کہا کہ ایز اے سیکرٹ ٹرسٹ, مقدس امانت کے طور پہ استعمال کریں گے. جو پارلیمنٹ میں ہمارا ڈیفینیٹلی پاکستانی ماسس کا سوال یہ ہوگا کہ جب آپ کا پریمبل کہتا ہے کہ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ اللہ پاک کے متعین کردہ جو احکامات ہیں اس کو مقدس امانت جانتے ہوئے استعمال کریں گے, بونڈ کر دیا. اس کے بعد دیکھیں یوزلی اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں, معاشرے میں باہر نکلتے ہیں, تو اکثر تو یہ جمہوریت لبرل ٹائپ کا جو زیادہ تر تو ہمیں مشابہت دی جاتی ہے, جو برطانیہ کا جی ڈیموکریسی ہے, مدد کہا جاتا ہے, اسی سے پارلیمنٹ نظام دیا گیا ہے, یہ باتیں ہم سنتے ہیں. لیکن اس پریمبل میں پاکستان میں کس قسم کی جمہوریت کی بات کر رہا ہے ہمارا آئین؟ اس میں لکھا ہوا ہے پیرا میں, wherein the principle of democracy, freedom, tolerance, equality and social justice as enunciated by Islam fully observed. کلیئر کر دیا, the principle of democracy. ڈیموکریسی کا معنی یہیں پر وہی ہوگا جو آئین بتاتا ہے. یہاں پر میں تو ذاتی طور پہ ایک پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریٹک سسٹم میں, ایک پارلیمنٹری فارم, میں اس دونوں نقطے پہ نہیں جاتا. آئین کے اس پریمبل کے مطابق میں شورا کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ڈیموکریسی ہوگی شورا, جو اسلامک جو حکومت قائم ہوئی مدینہ کی سب سے پہلے, اس کے قوانین, پھر خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی حکومتیں قائم ہوئی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. میں ان ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتا ہوں. یہاں پر جو ڈیموکریسی کا ورڈ استعمال ہوا, کیوں؟ اگر میں دوسرے کنٹیکسٹ میں لے لوں تو ایکویلٹی جو اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب یا کسی اور آئین یا قانون میں نہیں ہے, کیونکہ یہاں ایکویلٹی کی بات. پھر ٹولرنس, اسی میں کہا گیا ہے ٹولرنس کہ ہمارے پاک پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹولرنس کا وہ لیول دکھایا ہے. جب طائف کے مقام پہ جو کچھ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس بات جانتے ہیں, ان کو عفو کر دیا, ٹولرنس کر دیا. تو اگر ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں, ٹولرنس کی بات کرتے ہیں, سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں, تو دنیا میں آج بھی پاکستان میں لوگ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ برطانیہ یا یو ایس اے نے وہی قوانین ہیں جو وہ مسلمان نہیں ہے, قوانین اسلامی ہے. دنیا یہ اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہے. تو پریمبل آ گیا. اب پریمبل میں کلیئر طور پہ بتایا گیا. پھر اس میں پریمبل میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کے جو ماسس ہیں, پبلک ہیں, وہ کس قسم کی لائف گزار رہی ہے. wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in individual or collective sphere in accordance with the requirements and the teaching of Islam as set out in Holy Quran and Sunnah. پریمبل سے تو کوئی بھی نہیں بات سکتا. یعنی پریمبل میں ہی بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہوگی وہ شورا ہوگا. اسی لیے دیکھو پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کے بعد مجلس شورا کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے.
ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پارلیمنٹ کو ہٹا دیا جائے، ساتھ ساتھ شورا بھی لکھ دیتے ہیں، صرف شورا کا ورڈ ہی استعمال ہونا چاہیے، پھر وہ پارلیمنٹ شورا میں ہی کنورٹ ہوگی. وہاں پر شورا بیسکلی یہ کہ اسلام میں وزڈم کی بات کر رہا ہے. اسلام اگر یہ اسلام کے کا جو شورا کا کنسیپٹ ہے وہ وزڈم رکھنے والے لوگوں کی کمیٹی یا لوگوں کے کونسل یا لوگوں کی اسمبلی کی بات کر رہا ہے. دنیا میں دیکھیں اگر یو ایس اے نے ترقی کیا تو وزڈم سے کیا ہے، اگر پاکستان میں بہتری آئے گی تو وزڈم سے آئے گی. تو پہلا جو پریمبل ہے وہ اسلامی ہے. اس کے بعد آرٹیکل 1 سے ہم شروع کرتے ہیں. دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز. پاکستان shall be the federal republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan. آرٹیکل 1 آ گیا اسلامی، یعنی آئین کا نام بھی اسلامی، ملک جو پاکستان کا جو فیڈریشن ہے اس کا نام بھی اسلامی. اس کے بعد آرٹیکل اس کے بعد بالکل کنیکٹڈ ہے آرٹیکل 2 اور ریلیجن کی بات کر رہا ہے. اسلام اسٹیٹ کا ریلیجن کیا ہوگا؟ اسلام shall be the state religion. کلیئر کر دیا. اب آپ کا ریلیجن بھی آپ کا اسلام ہے. تو پھر یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں پروونسل، جو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی بنا رہی ہے، صوبائی اسمبلی بنا کے جو ڈرامے کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے؟ اس کا کوئی پرپس نہیں ہے. اگر انہوں نے پرپس سمجھا تھا تو پرپس تو فیل ہو چکا ہے. اب آئی 2 ہے. اب بیسکلی یہاں پر ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان دا لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنہ. بیسکلی ہماری ڈسکشن اس میں چل رہی ہے. تو ہم اسی لائٹ میں دیکھ لیں جتنی بھی اسلامک پروویژنس ہیں جو آرٹیکل 2 ہے. دا پرنسپلس اینڈ پروویژنس set out in objective resolution shall be made substantive part of constitution and have effective accordingly. 2A میں تو بالکل کلیئر کر دیا. 2A کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2A بیسکلی پورے آئین کو اسلامی بنا رہا ہے. اس سے پہلے جو 1956 کا جو آئین تھا اور 1962 کا جو آئین تھا اس میں جو قرارداد مقاصد جسے آبجیکٹو ریزولوشن ہم کہتے ہیں وہ ایز اے پریمبل تھا. لیکن 1973 کے آئین میں پاکستان کی جو لیجسلیٹو باڈی تھی انہوں نے محسوس کیا، اس بات کو محسوس کیا کیونکہ وہاں ریلیجیس خاص طور پہ ریلیجیس جماعتیں بھی اس آئین میں بنانے میں بہت بڑا ان کا حصہ ہے، ان کی ڈیمانڈ تھی. تو یہ جو اس کا حصہ بنایا گیا یعنی یہ 2A آپ کا پارٹ آف سبسٹینٹیو پارٹ آف کانسٹیٹیوشن بن گیا. جب 2A آ گیا تو اس کو کلیئر آبجیکٹو ریزولوشن کہ اس ملک کا جو نظام ہوگا وہ اسلامی نظام ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے. یعنی بیسک آ گیا جی ہمارے پاس 2A تو کلیئر طور پہ اسلامی کس کو کرتے ہیں. اب اس کے بعد پرنسپل اینڈ پالیسیز ہے آرٹیکل 29 سے 40 تک کانسٹیٹیوشن میں. اس میں پھر اسی کے ساتھ آرٹیکل 31 ہے اسلامک وے آف لائف. اب اسلامک وے آف لائف کیا ہوگا؟ کیونکہ پریمبل نے سیٹ کر دیا کہ جو ڈیموکریسی ہوگی، اگر ہم ڈیموکریسی سسٹم کی بات کریں تو اس کے جو ایکسرسائز کریں گے جو قوانین وہ اسلامک ہوں گے. اور اسلامک کون سے؟ سیٹ آؤٹ ان ہولی قرآن اینڈ سنہ. اور ہم اسلامک جورسپروڈنس پڑھتے بھی ہیں، سب پڑھتے ہیں. سپریم کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا جج، جو بھی وکیل ہے جو ہے سب ہم پڑھتے ہیں. پڑھتے کیوں ہیں؟ اگر اسلامک جورسپروڈنس کا امپلیمنٹیشن ہے، یہ آئین اس کا تذکرہ میں ایز اے لا میں اس سلیبس کو رکھا کیوں گیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں میں نے رکھا گیا. اس کا اوریجنل پرپس جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے. اب جو آرٹیکل 31 ہے وہ اسلامک وے آف لائف. اسلامک وے آف لائف کیا ہے؟ جب کوئی بھی ادارہ بنے گا وہاں کا جو انوائرمنٹ ہوگا وہ اسلامک ہونا چاہیے. تو پریمبل بھی کہتا ہے کہ جو پاکستان کے ماسس ہوں گے ان کو اکارڈنگ ٹو دی اسلامک شریعہ، اس میں یہ ورڈ بھی استعمال ہوگا انڈیویجول بھی اور کلیکٹیو بھی. انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں جو اصول ہوں گے، جو ٹیچنگس اور ریکوائرمنٹس ہوں گے وہ قرآن سننا ہوں گے. آج اگر یہ ہوتا لیٹ سپوز کرتے نظر کی بات کریں، ایک کامن سی بات کرو، ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے ہماری، ایک کارڈ بنتا ہے. اس کارڈ بنانے کے لیے ہمارے پاکستان کے جو معزز سٹیزن جس قسم کے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ان کا اپنا رائٹ آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی پہچان بنانے کے لیے جس قسم کے ان لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اگر یہ ادارہ اکارڈنگ ٹو دی اسلامک شریعہ ہوتا جو آئین کہتا ہے تو مسلمانوں کو ایک ڈیگنیٹی کے ساتھ وہ اپنے آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ دیتے. کیوں کہ آرٹیکل 14 میں یہ بات بھی ہے کہ حرمت انسانی، the dignity of man is inviolable right ہے ہر شخص کا.
حرمت انسانی جو اسلام نے کہا ہے، قرآن پاک نے جو کہا ہے، آرٹیکل 14 بھی حرمت انسانی کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے۔ تو اب مختلف اداروں میں جا کے نادرہ ہے، پولیس ہے، جتنے بھی ادارے ہیں جہاں پر جہاں پر تعلق پڑتا ہے ایک عام سٹیزن کا، اگر ایسے قوانین ہوتے تو آپ پراپرٹی میں ٹرانسفر آف پراپرٹیز ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ ہوگا، اسلامی نظام کے مطابق ہوگا، کسی کو کوئی رشوت دینی نہیں پڑے گی۔ آج ایک چھوٹا سا بھی ایک پلاٹ آپ کے پاس ہے، اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جس قسم کے مسائل ہوتے، پھر سیکنڈلی ایک سے زیادہ اونر نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے بیسکلی؟ کیونکہ یہ ادارے جو سو کال ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہ کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک جو آئین کہتا ہے، آئین کے مطابق یہ ادارے نہیں ہیں، تو اس کا رزلٹ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آرٹیکل 31 اور 14 یہ تو حرمت انسانی کی بات کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو آرٹیکل 14 ہے وہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن پاک میں جو انسانی حرمت کے بارے میں کلیئر طور پر بتایا گیا ہے کہ انسان، یہاں مسلم کی بات نہیں ہو رہی، ہیومینٹی کی بات ہے، ہیومن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کا یہ فلسفہ، یہ فلسفی ہے اسلامک آئیڈیالوجی کا، تو وہ آرٹیکل 14 ہے۔ تو اب اس کے ساتھ جب ہم اسلامک وے آف لائف کی طرف آتے ہیں آرٹیکل 31، اس سے پھر فیملی پروٹیکشن بھی ہے، آرٹیکل 35 ہے، منورٹیز کا بھی ہے، جسے آرٹیکل 35 ہے، دی اسٹیٹ شل ریسپانسبل ٹو سیکیور پروٹیکٹ دا میرج، جو ابھی ہے دیکھیں نا جس قسم کی فیملی یہاں پر قوانین ہیں، پھر جو فیملی اسٹیٹر ہوتی ہیں اور کھلا کے ریشیوز ہم دیکھ رہے ہیں ہم سب، پھر مینٹیننس کے معاملے جو آتے ہیں، اگر یہ اکارڈنگ ٹو اسلامک نظام ہوتا تو کسی بورڈ نے ہسبینڈ وہ مینٹین کرے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو، بورڈ میں آگے کیوں لیں؟ اگر اسلامک لا کو ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو ہزاروں مسائل ایسے ہیں جس کو دھکے کھانے کے بعد جو رائٹ ملتا ہے وہ بالکل کلیئر طور پر ملتا ہے، کیونکہ مینٹیننس کا کلیئر کمانڈمنٹ ہے اللہ پاک کی طرف سے، آپ نے مینٹین کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے 746 کوڈیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کوڈ ہوگی، اسلامک کوڈ بنے گی، وہ جو فیملی کوڈ ہے اسلامک فیملی کوڈ کا نام کیا جائے گا، پہلے ہی جا کے اپنے ہلکے سے درخواست لکھے گی کہ یہ میں اس کے عقد میں تھی، یہ میرے بچے ان کو وہ خرچہ دیا جائے گا، اپنے ہاتھ میں 2 لائنیں لکھیں گی، اس کو بلائیں گے اور کلیئر ہوگا بھائی یہ میاں بیوی ہے، بچے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے دن سے مٹنے جائے۔ یعنی اگر اس میں جو آرٹیکل 35 کی بیسکلی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ پروٹیکشن آف میرج کا پروٹیکشن کیسے کرنا اکارڈنگ ٹو اسلام نے میرج کو پروٹیکشن کا ایک باقاعدہ جو ڈیورسز کے ریشیو سے، اگر آپ اسلامک طریقے سے کریں تو ڈیورسز کے ریشیو کم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اسلام میں تو ڈیورس کا جو پروسیجر بتایا گیا ہے وہ 90 ڈیز ہے۔ اب ہم لوگوں میں بھی اویئرنیس تھی نا، خاص طور پہ ہم جو پاکستان میں ماتا کراتے ہیں، وہ جو باقاعدہ طور پہ جو محمد لا ہے، سیکشن 311 ہے، وہاں پر باقاعدہ کائنڈس آف ڈیورس بتائے گئے ہیں۔ اس میں جو بہترین تو ہے وہ طلاق احسن اور طلاق حسن اور طلاق سن، اگر سنت کے مطابق، کیوں آرٹیکل 35 کیا کہتا ہے؟ پروٹیکشن آف میرج کی بات کر رہا ہے، تو میرج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فیملی ہے، چائلڈ ہے، مدر ہے۔ اب سر ہم دیکھیں 491 کرمنل پروسیجر کوڈ ہیوس کارپورل پٹیشن میں مائیں آ رہی ہیں، کیا بچوں کا یہ پروٹیکشن ہے جو آرٹیکل 35 اسلام میں بھی ایک تحفظ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آرٹیکل 36 ہے جو منورٹیز کو رائٹ کیا گیا ہے، the state shall safeguard the legitimate interests of minorities، اور ان کی جو انکلوڈنگ دیئر سروسز ان دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ، یعنی یہ اسلامک کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام بھی اس آئین میں یہ شکے کلیئر طور پہ اسلامک ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ منورٹیز کو تحفظ دیا جائے، فیملی کو تحفظ دیا جائے۔ اس میں جو آرٹیکل 38 ہے خاص طور پہ، اور ایف اس کی جو ہم بات کریں، جو پوری دنیا میں اسلامی دنیا میں جو سب سے زیادہ خرافات ہو رہی ہیں انٹرسٹ کی وجہ سے، ربا کی وجہ سے، آرٹیکل 38 سب آرٹیکل ایف میں یہ آئین کہتا ہے کہ یہ ربا کا جو انٹرسٹ کا نظام جلد سے جلد ختم کیا ہے۔ آئین بنا 1973 میں، پریمبل اس کا 12 اپریل 1973 میں لکھا گیا، اور آج تک یہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا۔ آرٹیکل 38 سب آرٹیکل ایف کی بات کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ہے اس کی اگر کورٹ آف لا میں جائیں گی، کبھی تک تو ججمنٹ وغیرہ آ چکی ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اگر اسلامک شریعہ ہوگا جسے ہم آئین کہتا ہے کہ ہماری کورٹس اس کی طرف بھی ہم آئیں گے، کہ کیونکہ آرٹیکل 38 سب آرٹیکل ایف پہ ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں۔
आर्टिकल 35 प्रोटेक्शन फैमिली के लिए कोई निज़ाम नहीं, तो नॉमिनल कोर्ट्स बनी हुई है। आर्टिकल 36 से माइनॉरिटीज़ के लिए भी कोई इन्होंने कोई कुछ नहीं किया हुआ। तो जो 38 सब आर्टिकल एफ है, इंटरेस्ट क्लियर तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 6-7 जगहों पे, सूरह बकरा है 275 और 278, इन बहुत सारे आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो इंटरेस्ट है वो सूद खाना कुछ ऐसा है कि जैसे वो अल्लाह पाक के साथ वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इतना, फिर उसी देखिए उसी निज़ाम की वजह से बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो इंटरेस्ट दे नहीं पाते, पूरी फैमिली क्लॉप्स कर जाती है। बैंकों में देखें, देते वक्त 5%, 4%, लेते वक्त 20%। मैं जाती तौर पर बलिस्तान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर 25,000 जिस शख्स ने बैंक से लोन लिया है इंटरेस्ट पे, वो 25,000 उतार नहीं पा। क्यों? अभी मैंने 25% इंटरेस्ट लगा रहे हैं, हर सेकंड के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। इस सुन्नी निज़ाम ने पूरे पाकिस्तानी निज़ाम को दबा दिया। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह पाक कहता है कि ये सिस्टम जो सूद का है गलत है, तो हम खुद चलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज देखें, उनके साथ भी यही IMF वगैरह वहाँ पर देते हैं उनको लोन्स वगैरह, इंटरेस्ट में दबे हुए। यही थर्ड वर्ल्ड कंट्री सिर्फ इसलिए तबाही के दाने में पहुँच गए कि वो वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो इदारों से पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर लेते हैं, फिर वो इंटरेस्ट उतार रहे होते हैं। पाकिस्तान का भी यही है। आज पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट प्रिंसिपल लिया हुआ है, वो तो अपनी जगह पे इंटरेस्ट अरबों से ऊपर चला गया, और वो इंटरेस्ट कहाँ से जाता है? ये जो किससे उतारता है, कहाँ से उतारता है? आवाम से टैक्स लगा। अगर ये इस्लामिक निज़ाम होता यहाँ पर तो कोई इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं होता। आज पब्लिक इसी किस्म की कोई परेशानी में नहीं होती। पाकिस्तान जो जिस महंगाई का यहाँ पर जो आलम है, चलो हम गवर्नमेंट की तरफ तो क्या नहीं आते हैं, यहाँ पर फिलहाल हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद हम आते हैं बेसिकली जो निज़ाम हमारा यहाँ कायम है, जिसको हम शुरू में डिस्कस किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, वो बिल्कुल तबाह होगा। अब एक आइन का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो शुरू से हमने समझा कि इस्लामिक कंसेप्ट है, बेसिकली ये है भी आपका जो डॉक्यूमेंट है कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहा है। अगर आइन में भी कोई आर्टिकल कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट हो तो उस आर्टिकल को भी निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल सेट किया है कि कुरान और सुन्नत बेसिकली जो प्रिंसिपल होगा, आइन का प्रिंसिपल वही होगा। अब PPC में कोई गैर इस्लामी कवानीन वो शेखे हैं, या CRPC में है, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, या सिविल प्रोसीजर कोड में है, या लिमिटेशन वगैरह में है, जैसे खासतौर पे फैमिली में मेंटेनेंस के हवाले से, एग्जीक्यूशन के हवाले से, जब फैमिली आपको एक ग्रांट करता है फिर एग्जीक्यूशन आती है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पेशावर हाई कोर्ट का कि पास्ट मेंटेनेंस हमारी कोर्टों में 6 साल तक मिलता था, पास्ट मेंटेनेंस। अब देखें ना, इस्लाम में जब बॉन्ड है कि शौहर ने मेंटेनेंस देना है तो 100 साल का भी क्यों नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, उसे देना है। हमारा यहाँ निज़ाम कानून क्या था कि 6 साल तक कोर्टें पास देती हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने लैंडमार्क जज 2018 YLR 128 में डिसाइड किया 30 साल तक भी मेंटेनेंस दिया। उन्होंने कहा कि जो मेंटेनेंस है वो इस आपका आइन खुद इस्लामिक है। जब आइन इस्लामिक है तो लिमिटेशन कहाँ से आ गया? अब कैसे पाबंद करते हैं कि एक बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके शौहर ने उसको 20 साल 30 साल नहीं दिया खर्चा, और वो 30 साल बाद मेंटेनेंस पे जाती है, या 20 साल मेंटेनेंस पे जाती है, या 5 साल बाद मेंटेनेंस के लिए जाती है, तो फिर आप लिमिटेशन क्यों लगा? तो पेशावर हाई कोर्ट के बड़े लैंडमार्क जज है खासतौर पर फैमिली के हवाले से, उन्होंने इसी को जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशन में इसी को, क्योंकि जब आपका आइन इस्लामिक है तो लिमिटेशन कहाँ से आएगा? अब देखिए बहुत सारे राइट्स हमारे लिमिटेशन पे जाते हैं। एक एग्रीमेंट किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 3 इयर्स है ना, 3 इयर्स। अगर आपके पास एक केस आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, एक बेचारा आदमी ने एग्रीमेंट कर लिया है 10 साल पहले, एक फ्लैट ले लिया 20 लाख रुपए का, और एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है, नाम में ट्रांसफर नहीं किया बेचारे ने। अब जाके पता चला भाई ये सारे मामला आ रहे, अब मैं जाके कर लूँ, नाम पे करवा दूँ, अब भाई ये लिमिटेशन आ गया था 3 साल लिमिटेशन, 3 साल में आपने करना। फिर हम लोग तो चलो लीगल नोटिस करते, इतना लिमिटेशन भी कवर नहीं होता बहुत सारे केस में। तो फिर एक बंदे ने इतना अपना इन्वेस्ट किया है, पैसा दिया है, फ्लैट भी दिया, सब कुछ दिया है, सिर्फ इस लिमिटेशन की वजह से वो उसका राइट से चला गया। इसीलिए जैसे जो एग्रीमेंट वगैरह है, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, सूरह अल बकरा
सूरह नंबर 2 वर्स नंबर 282, वहाँ पर सारे प्रोसीजर बताया, लिमिटेशन नहीं है वहाँ पे। गवाह रखे जाए, लिखा जाए, डॉक्यूमेंटेड हो, बेहतर रहता है कि लिखे, और लिखने वाले के लिए हिदायत है कि सही लिखें, गलत न लिखें। जो गवाह है उनको सही तरह तस्दीक शहूद के मुताबिक उन्होंने गवाही देनी। अगर यहाँ पर जो आइन कहता है इस्लामी कवानीन होंगे, ये स्पेसिफिक परफॉर्म में लिमिटेशन आप लोग मानेंगे? कोई भी नहीं मानेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपने प्रॉमिस कर लिया, हाँ मैंने चीज़ आपको दे दी है, उससे कंसिडरेशन हो गया, पैसे दे दिए, बाद में आप जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो आप अपनी नियत कैसे तब्दील कर सकते हैं? इस्लाम में तो मौत के बाद भी नहीं है छूट, हल्के से दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई रकम का डिस्प्यूट है किसी भी चीज़ का, इस्लाम में तो मौत के बाद तक है कि आप मरने वाले की मौत निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जब जैसे अगर कोई कर्ज देना, तरका देना है, सूरतुल निसा है, वर्स नंबर 7 है, अल्लाह ताला यही पे ट्रांसलेशन बताओ, देयर इज अ शेयर फॉर men for what their parents and close relatives live, there is a share for women what their parents and relatives share देंगे। अब वो शेयर जो राइट पीरियड होता है साथ का, उसमें सबसे पहले जो बहन कह रही थी, सबसे पहले तो इस्लाम ने ये ताकीद की है कि मरने वाले का पहला जो कर्जा वर्जा है, जो उसके अखराजात आते हैं तरफीन वगैरह के, वो दे दें। हमारे 3 साल है, कानून में 3 साल लगाइए यहाँ पर। तो बेसिक यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि जब आपका आइन कहता है कि इस्लामिक होना चाहिए, तो अगर ये सब कुछ हो तो मैं चंद छोटी एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जो डेली लोग फेस कर रहे होते हैं। गरीब लोगों ने कुछ पैसा जमा कर लिया और उन्होंने 5 लाख 6 लाख 10 लाख 20 लाख की कोई चीज़ खरीद ली, इतना अवेयरनेस हम लोगों में होता नहीं है कि वो जाके ट्रांसफर भी करवा दे, सब कुछ करवा दे। बहुत सारे लोग तो हमारे पास क्लाइंट, हम तो अक्सर यही करते हैं कि आपने सेल एग्रीमेंट कर लिया, फौरन आप लोग ट्रांसफर करें, तो ट्रांसफर में कुछ टैक्सेस वगैरह लगते हैं, फिर कुछ पैसे ज़्यादा आते हैं, तो लाखों की प्रॉपर्टी खरीद तो लेते हैं, कुछ लाख खर्च करने के लिए हमारी इंसानी फितरत ये वो काम नहीं करते। चलो ये एग्रीमेंट में काम चल रहा है, वो फिर मर जाता है, फिर सक्सेशन हो गया, इतने सारे मसाइल होते हैं। तो अगर हम आइन के रूल के मुताबिक इस मुल्क में निज़ाम कायम करें तो वो बेसिकली फंक्शन करेगा। तो जो अब आते हैं पार्ट 9 की तरफ आते हैं, बेसिकली इसमें 2 इम्पोर्टेंट हर चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। एक जुडिकेशन है हमारा, पार्ट 7 है, उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 में हाई कोर्ट है, चैप्टर 2 में सुप्रीम कोर्ट है, चैप्टर 3A में जो फेडरल शरीयत कोर्ट है। अब मैं बेसिकली चैप्टर 9 और फेडरल शरीयत कोर्ट को एक साथ मिला के यहाँ डिस्कशन करना चाहता हूँ। यानी पार्ट 9 में तमाम इस्लामिक प्रोविजंस हैं जो इससे पहले भी, जैसे आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 23 है, टैक्सेशन के हवाले से इस्लामिक इंस्टीट्यूशन आप कायम कर सकते हैं, वो राइट्स मौजूद है। लेकिन बेसिक जो है हमारा जो आर्टिकल 227 से 231 तक। अब यहाँ पर जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, जैसे यूजुअली मेरा एक कहना ये होता है कि कुरान पाक का जो दिल है वो सूरह यासीन, और आइन का जो दिल है वो आर्टिकल 227। इसमें मैं सारी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ। आर्टिकल 227 बेसिकली है क्या? वो तो क्लियर तौर पे यही लेजिस्लेशन, जिन लोगों ने लेजिस्लेशन किया वो कहते हैं कि हमारी वजह से ये आपको डॉक्यूमेंट आइन मिला। वो आइन क्या कहता है 227, all the existing law shall be brought in the conformity of Islamic injunction as laid down in Quran and Sunnah. No law shall be enacted in this country which is repugnant to the such Islamic injunction. क्लियर कर दिया कि डेफिनेटली पार्लियामेंटेरियन को मालूम था कि ये ब्रिटिश रूल के नीचे रहा है, यहाँ पर ब्रिटिश की कवानीन रहे हैं। डेफिनेटली ब्रिटिश तो मुस्लिम एक्ट है नहीं, हो सकता है बहुत सारी लेजिस्लेशन ऐसी होगी जो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक होगी। तो इसको मद्देनजर रख के कहा कि तमाम जो कवानीन इस मुल्क में हैं, अगर वो गैर इस्लामी हैं तो इस्लामिक लॉ इन द कन्फर्मेटी ऑफ इस्लामिक इंजंक्शन क्लियर। और इसमें यही डायरेक्शन भी दी गई, इस्लामिक इंजंक्शन एज लेड डाउन इन कुरान एंड सुन्नाह। क्लियर तौर पर बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग कवानीन है, 1973 की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी गैर इस्लामिक कवानीन है वो इस्लामिक कवानीन बनाए, और साथ साथ फ्यूचर के लिए भी पाबंद कर दिया पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव बॉडी को, और वो उसने उसको बॉन्ड करके लेजिस्लेटिव बॉडी को कि वो कोई भी कानून गैर इस्लामी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक इसको फिर डेफिनेटली हम इसको दूसरी क्लास में देख लेंगे। सिर्फ एक इसको मैं टच कर रहा हूँ, फेडरल शरीयत कोर्ट में अगर कोई निज़ाम फेल हुआ है जो हम कह रहे थे कि ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके लिए मेरी ज़ाती राय ये है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसका दर्जा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट का,
फाइनल अथॉरिटी। हालांकि फिर शरीयत के कोड के जो इस्लामिक लाज होते हैं वो अपील जाते सुप्रीम कोर्ट। देखिए ना उलट चल रहा है। आइन आपका आइन इस्लामिक है, जो इस्लामिक बॉडी है, जो इस्लामिक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसने इस्लामिक वर्डिक्ट देने हैं, उसको उसकी बाइंडिंग भी नहीं कर दी इन लोगों ने। अब सुप्रीम कोर्ट बैठ गया उसके ऊपर। एक तो मेरी ज़ाती राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया जाए। अमेंडमेंट के लिए चैप्टर 11 मौजूद है, आर्टिकल 238 और 239। सेकेंडली जो इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल है उसको लेजिस्लेटिव बॉडी, इस्लामिक लेजिस्लेटिव बॉडी का दर्जा दिया जाए। ये पार्लियामेंटेरियन कौन होते हैं जो लेजिस्लेशन करे पाकिस्तान के लिए? वो आइन खुद कहता है, आइन खुद कहता है कि अगर आप इस्लामिक आइन है तो लेजिस्लेशन इस्लामिक होगी। तो इस्लामिक लेजिस्लेशन कौन कर सकता? सवाल ये पैदा है। डेफिनेटली जो इस्लामिक विजडम रखते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये भी होता है, बहुत सारे जो सिक्योर माइंड लोग होते हैं वो होते कौन सा इस्लाम, किस मत सेक्ट की बात करते हैं। बेसिकली मुसलमान को डिवाइड हुआ है तो तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक कुरान और सुन्ना में है। बाकी जो फ्रोई मसाइल में इनके खिलाफ ज़रूर है, उसकी वजह से लोगों के सामने एक प्रोपेगेंडा ज़रूर करते हैं। लेकिन जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन लॉस की है, जहाँ पर बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात होती है जो इस्लाम ने दिया है, उसमें तमाम मकातिब फिक्र के सब मौजूद है। यानी सूद का अगर निज़ाम ख़त्म करना उसमें सब मुतफिक है। अगर बेहतर निज़ाम करना, इंसाफ पे मबनी निज़ाम करना, जो सूरतुल हिजरात के वर्ष नंबर 49 वर्ष नंबर 9 में लास्ट में कि अल्लाह ताला उनको पसंद करता है जो इंसाफ करता है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उसकी जो बात करता है तो वो लेजिस्लेशन बेसिकली इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल करेगी। जो पार्ट 9 आर्टिकल 227 से 231 तक सिर्फ नॉमिनल रखा गया है, उसको एक रेफरेंस भेजो कि ये इस्लामिक है या नहीं है, बाकी इनकी मर्जी जो चाहे करें। लेकिन उनके जो कवानीन हैं वो जो होंगे वो अपने तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू सो मच आने का आप लोगों का। अब दूसरी मैडम आएंगे आप।